اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں گزرا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نافرمانوں کو جہنم میں ڈالیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی جو جہنم کے حقدار ہیں، جنہوں نے جرم کیے ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، اللہ کے کلام کو نہیں مانا، علماء کی بات کو نہیں مانا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ جہنم میں ڈالنا انصاف ہے، یہ ناانصافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں انہیں خبردار کیا تھا، انہوں نے بات نہیں مانی تھی۔ آج بھی پہلی آیت جہنم کے بارے میں ہے، آگے پھر اللہ رب ذوالجلال متقین جو نیک صالح لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کا بیان ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ قیامت کے دن جس دن ہم جہنم کو کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، یہ اللہ جانتا ہے ہر چیز، لیکن پھر بھی کچھ باتیں جو ہے تو بندوں کی عبرت کے لیے اللہ وہاں بھی کریں گے۔ تو جس دن ہم جہنم کو کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، وَتَقُولُ هَلْ مِن مزید، تو جہنم کہے گی اس سے زیادہ بھی ہے اور مجھے چاہیے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات ہو کہ اتنی زیادہ مخلوقات ہے، جہنم بھر جائے گی، چھوٹی جگہ نہیں۔ اللہ نے جتنی کائنات بنائی ہے، جتنے لوگ بنائے ہیں، جنت و جہنم اس سے بھی بڑے ہیں، کیونکہ یہاں بیک وقت تمام لوگ نہیں رہتے۔ آدم سے لے کر قیامت تک کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ پیدا ہو رہے ہیں، کچھ مر رہے ہیں، لیکن وہاں ان سب کے لیے جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی۔ تو آپ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاؤ، جہنمیوں میں اللہ تعالیٰ ڈالتا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تو بھر گئی ہے، تو جہنم کہے گی ہے اور کچھ بھی ہے۔ یعنی یہ اللہ اپنی قدرت ہمیں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اتنی بڑی جہنم میں نے بنائی ہے۔ پھر ایک اور آیت میں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ فرماتا ہے ضرور میں جہنم کو بھروں گا انسان اور جنوں سے، ان کو ملا کے نافرمان جن نافرمان انسانوں سے میں جہنم کو بھروں گا، یعنی ان کو جہنم میں بھر دوں گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، نزدیک لائی جائے گی جنت، جہاں ہے حشر کا میدان ہے اس سے نزدیک لائی جائے گی۔ کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، متقی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جیسے میں بتاتا رہتا ہوں کہ وہ پرہیزگار ہیں۔ غیر بعید، دور نہیں ہوگی جنت، نزدیک لائی جائے گی۔ پھر کہا جائے گا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ وہی جنت ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے ہر اواب اور حفیظ سے۔ اواب، حفیظ، اواب معنی اللہ کی طرف رجوع ہونے والا، حفیظ معنی حفاظت کرنے والا، یاد کرنے والا۔ عام لفظوں میں چند جملوں میں آپ سمجھ جائیں کہ اواب حفیظ ان کو کہتے ہیں کہ جو گناہوں سے بچتے ہیں، اگر گناہ ہو گئے توبہ کر کے ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تنہائی میں
جو خطائیں ہو گئی ہیں ان کو یاد کر کے اپنے رب سے بخشش مانگتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں، جو کام ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہر مجلس، ہر نشست میں اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، رب کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ یہی لوگ اواب حفیظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، کوئی بھی بات کی ہو، کوئی بھی کام کیا ہو، مجلس ختم ہونے پر پڑھو سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو تمہیں بخشا جائے گا۔ اس مجلس میں اگر گناہ کی بات ہو گئی تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں مجلسوں میں اچھی باتیں کہنی چاہیے، اچھی باتیں سننی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے بیان کیا تھا کہ بدگمانی سے بچنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ تو مجلسوں میں لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، نہ بندہ خود جھوٹ بولے، نہ دوسرے کا جھوٹ سنے، اور نہ خود غیبت کرے، نہ دوسرے کی غیبت سنے۔ تو یہ ہیں اواب حفیظ، جو مجلسوں کے بعد اللہ سے توبہ مانگتے ہیں اور مجلسوں میں بھی اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے ڈرا، رحمان اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے، جو رحمان سے ڈرا بن دیکھے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا تو نہیں، اللہ کی قدرتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کے احسانات دیکھ رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، باقی اللہ کو ڈائریکٹ تو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے، ان میں ہر وہ بندہ شامل ہے جس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور جگہ ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے حساب کتاب سے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، ان کو 2 جنتیں ملیں گی، 2 باغات بڑے بڑے ملیں گے۔ تو اس طرح جو ہے تو جو رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ وہ آتے ہیں، یعنی ان کا دل ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، اور جو ہے تو وہ برائیوں سے خود کو بچاتا ہے۔ ان کو کہا جائے گا ادخلوا بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی جھنجھٹ کے، بغیر کسی پریشانی کے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جنت میں بھی ہر کوئی ان کو سلام کرے گا، فرشتے سلام کریں گے، جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اللہ ان کو سلام کرے گا۔ اسی طرح جو ہے تو جنتی جنت میں بھی سلامتی سے رہیں گے، وہاں بھی سلامتی ہوگی، اور جنت میں داخل بھی سلامتی سے ہوں گے، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے پل صراط ہے نا، جو بہت خطرناک راستہ ہے، جو اس سے گر گیا وہ جہنم میں جائے گا، جو پار ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ خطرناک تنگ راستہ ہے اور تیز راستہ ہے، اس سے جو ہے جنتی سلامتی کے ساتھ گزریں گے۔ ذالک یوم الخلود، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ تم رہو گے اس میں، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اللہ فرماتا ہے جو چاہیں گے وہاں ان کو ہم دیں گے، بلکہ چاہنے کے علاوہ اپنی طرف سے مزید بھی دیں گے۔ اب یہ مزید کیا ہے؟ اللہ پاک کا دیدار ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی زبور کی تلاوت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کی تلاوت ہے۔ تو اسی طرح جو ہے تو ایسی نعمتیں جنت میں اللہ دیں گے جن کو نہ کسی آدمی نے دنیا میں دیکھا ہے، نہ چکھا ہے، نہ اس کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے، نہ سنا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ جنت میں دیں گے۔ مختصراً اتنا عرض کیا گیا ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے بعد میں بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔